بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں لوگوں میں نفسیاتی بیماریاں عام ہیں اور لوگ طرح طرح کی ذہنی الجھنوں کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں اور مختلف قسم کے عوارض جو کہ انسان کی نفسیات سے متعلق ہیں اس کا شکار ہیں۔ اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یا ہیں، ان میں سے ایک جو وجہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری دنیا کا نظام اس کے مزاج کے مطابق چلے۔ یہ ساری دنیا کا نظام، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ کام کرنے کی جگہ ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، انسان انڈیویجول اس کے تعلقات ہوں یا اجتماعی طور پر اس کے تعلقات ہوں، خاندانی تعلقات ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کا نظام اس کے مزاج کے مطابق چلے، یہاں تک کہ دین بھی اس کے مزاج کے مطابق ہو، علماء بھی اس کے مزاج کے مطابق بات کریں، امام بھی ان کے مزاج کے مطابق بات کریں۔ تو یہ ایسا ہونا دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا کا نظام آپ کے مزاج اور آپ کی چاہت کے مطابق چلے۔ ایسی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے حکم اور جس کی چاہت کے مطابق اس ساری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ لہٰذا ہمارے چاہنے سے کہ ساری کائنات کا نظام ہمارے چاہے ہوئے طریقے سے چلے، ایسا ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ مشرف، معزز اور مکرم ذات اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں کی، اپنی فیملی کی اور دیگر احباب کے مزاجوں کی رعایت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا کرتے تھے جیسے کہ ان کا مزاج ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کے لیے صحابہ اکرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے، نہیں دریغ کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بڑے ہوتے ہوئے، معزز ہوتے ہوئے، نبی ہوتے ہوئے یہ کوشش کرتے تھے کہ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں۔ اس سلسلے میں بخاری شریف میں ایک بڑا زبردست واقعہ ہے جس کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی زیارت کی اور جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات صحابہ کو بھی بتائی، حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو میں نے جنت دیکھی اور جنت میں حضرت عمر کے محل کو دیکھا، اور عمر کا محل بڑا خوبصورت تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں عمر کے محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن جب میں داخل ہونے لگا، جب میں نے یہ چاہا کہ میں عمر کے محل کو دیکھوں، تو اچانک مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، اور کہ عمر بڑا غیرت مند شخص ہے، اور غیرت مند شخص کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عدم موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں کوئی اس کے گھر میں داخل ہو، چاہے وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ چنانچہ عمر کی جب مجھے غیرت اور اس کی طبیعت کے اندر جو ایک یہ پہلو ہے، جب مجھے اس کی طبیعت کا یہ پہلو میرے ذہن میں آیا، تو میں نے عمر کے محل کو دیکھا نہیں، بلکہ میں وہاں سے واپس ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا تو رو پڑے اور کہنے لگے، ابا علیہ کا اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی ذات کے بارے میں بھی غیرت کروں گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی نسبت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ ہی کے طفیل تو ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، یہ عزتیں ملی ہیں، آپ کے طفیل ہمیں ساری دو جہانوں کا، دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی، سب کچھ ہمیں آپ ہی کے تو طفیل ملے گا، تو میں آپ کی ذات اقدس پر غیرت کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی اپنے صحابی اور اپنے ساتھی کے مزاج کی رعایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعض پہلوؤں سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم ہر وقت ساری دنیا کو
اپنی چاہت کے مطابق لانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کچھ دوسروں کی بھی چاہت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کے بھی مزاج کی رعایت کریں اور ان کے بھی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اس طریقے سے جب آپ دوسروں کے مزاج کی رعایت کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ تھوڑا بہت آپ کے بھی مزاج کی رعایت کرنا شروع کریں گے، اور اس طرح دنیا کا نظام اور زندگی کا نظام بخیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ جو ہے چلتا رہے گا اور گزرتا رہے گا۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔